بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج وفاقی حکومت نے 17 ٹریلین روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا، جس پر صنعت کاروں، سرمایہ کاروں، تاجروں اور عوام کی طرف سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ تاہم بہت سے حلقوں نے وفاقی بجٹ کو موجودہ حالات میں بہترین بجٹ قرار دیا ہے۔ دوسری طرف قومی اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان نے $1.9 بلین کا تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے جاری کر دیا ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اقتصادی سروے 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی کارکردگی بتائی گئی ہے، جس کے مطابق پاکستان نے $1.9 ارب کا تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا۔ اقتصادی سروے کے مطابق برآمدات میں 6.8% اضافہ ہوا، جس میں ٹیکسٹائل برآمدات کا حصہ 53% رہا، جبکہ درآمدات کا حجم $48.6 ارب رہا۔ سروے رپورٹ کے مطابق ترسیلات زر 31% بڑھ کر $31.2 ارب تک پہنچ گئیں، جبکہ زر مبادلہ ذخائر 27 مئی 2025 تک $16.6 ارب رہے۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق یوکرین اور مشرق وسطیٰ تنازعات کے سبب عالمی تجارت متاثر ہوئی۔ بھارت کے ساتھ جغرافیائی سیاسی تناؤ بڑھا، جس سے معاشی استحکام بھی متاثر ہوا۔ سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اسٹریٹجک حکمت عملی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا۔ ڈالر کی اوسط شرح مبادلہ $278.75 رہی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کی $1 ارب 2 کروڑ کی قسط نے مارکیٹ کا اعتماد بڑھایا۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں معمولی کمی سے $1.8 ارب رہی۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں برینٹ کروڈ $64 فی بیرل رہنے سے درآمدی بل کم ہوا ہے۔ خام تیل کی کم قیمتوں سے مہنگائی بھی کم ہوئی ہے۔ جی ناظرین، ادھر آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1000 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صوبوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 2869 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال میں GDP گروتھ 4.2% اور زرعی شعبے کی گروتھ کا ہدف 4.5% تجویز کیا گیا ہے۔ اہم فصلوں کی گروتھ کا ہدف 6.7%، دیگر فصلوں کی گروتھ کا ہدف 3.5%، جبکہ کاٹن جننگ کی گروتھ کا ہدف 7% تجویز کیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق لائیو اسٹاک کی گروتھ کا ہدف 4.2%، جنگلات کی گروتھ کا ہدف 3.5%، ماہی گیری کی گروتھ کا ہدف 3%، صنعتی شعبے کی گروتھ کا ہدف 4.3% اور مائننگ اینڈ کروننگ کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 3% تجویز کیا گیا ہے۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے کے گروتھ کا ہدف 4.7%، بڑی صنعتوں کی گروتھ کا ہدف 3.5%، چھوٹی صنعتوں کی گروتھ کا ہدف 8.9%، سلاٹرنگ کے شعبے کے گروتھ کا ہدف 4.3%، بجلی، گیس اور پانی سپلائی کے شعبوں کی گروتھ کا ہدف 3.5% رکھنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ تعمیرات کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 3.8%، آئندہ مالی سال خدمات کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 4%، ہول سیل اینڈ ریٹیلر ٹریڈ شعبے کی گروتھ کا ہدف 3.9% تجویز کیا گیا ہے۔ سالانہ پلان کے مطابق ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن گروتھ کا ہدف 3.4%، ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس کی گروتھ کا ہدف 4.1%، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 5%، فائنینشیل بزنس اینڈ انشورنس کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 5% تجویز کیا گیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سرگرمیوں کی گروتھ کا ہدف 4.2%، تعلیم کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 4.5%، انسانی صحت اور سماجی سرگرمیوں کی گروتھ کا ہدف 4% اور آئندہ مالی سال افراط زر کا ہدف 7.5% رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف پاکستانی سفارتی وفد کے رکن جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن تمام ممبران کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی۔ UN کے سیکرٹری جنرل اور صدر جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات ہوئی۔
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि भारत ने जारियत की है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। हम काफ़ी अरसे से भारत को कह रहे थे कि मसाइल पुरअमन तरीके से हल किए जाएं। भारत की जारियत पर पाकिस्तान के जवाब से दुनिया में भारत के इमेज को भी धचका लगा है। उन्होंने कहा कि भारत काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानिए को कबूल तक नहीं किया। भारत ने कुछ ममालिक को भी कायल करने की कोशिश की कि वो बड़ी ताकत है, लेकिन उसे हासिल कुछ ना हो सका। जलील अब्बास जिलानी ने मज़ीद कहा कि भारत की बड़ी ताकत होने का झूठा तासुर भी अब ज़ायल हो गया है। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ गिराए, सिस्टम जाम किया, फ़ौजी तनसीबात को हिट किया। हालिया जंग के बाद मसला कश्मीर पूरी दुनिया में आलमी मसला बनकर उभरा है। दरिया सनाम पाकिस्तानी सफारती वफद के रुकन सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेंतास मुआहदा और मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान के साथ बातचीत की गई। आज सेंतास मुआहदा नज़रअंदाज किया जाता है तो फिर मुस्तकबिल में किसी मुआहदे की वक़्त ही नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन उसको हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने कहा कि तिजारत और मईशत से मुतलिक ट्रंप की फ़िलासफ़ी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़िलासफ़ी मैच करती है। पाकिस्तान और भारत जंग में जाते हैं तो पूरा ख़ित्ता ही मुतासिर होता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हमें बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। पाकिस्तान उसको सीज़ फायर कह रहा है और भारत उसको एक वक्फा कह रहा है। आज कश्मीर और सेंतास मुआहदे का मसला हल ना हुआ तो 6 माह बाद मामला फिर बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि सदर ट्रंप इस मामले में अपना किरदार अदा करें ताकि ख़ित्ता जंग से मुतासिर ना हो। पाकिस्तानी सफारती वफद के रुकन और साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पानी का मामला पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है, हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीकियों का यह ख्याल था कि ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, मज़ीद मदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन उनको ये समझाना था कि मदाखलत की अभी भी ज़रूरत है। भारत ने गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और उसके हवाले से कोई बात सुनना भी गवारा नहीं की। खुर्रम दस्तगीर ने यह भी कहा कि हमने ये बात समझाई कि पानी के साथ 24 करोड़ अवाम की ज़िंदगी मुंसलिक है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।